اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کو امام احمد مسند امام احمد میں روایت کرتے ہیں۔ اس کے راوی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اذا رأيت اللہ عز وجل يعطي العبد على معصیہ، کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی کسی بندے کو اس کی نافرمانیوں اور اس کی کوتاہیوں اور اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، جیسے کہ مال و دولت ہو گئی یا راحت و عزت ہو گئی، اور اس کے بعد ما یحب، اچھا یہ بندہ جو ہے ان چیزوں کا خواہاں اور طلبگار بھی ہوتا ہے لیکن اللہ کی حدوں کو بھی توڑ رہا ہوتا ہے۔ تو جب تم یہ سچویشن دیکھو کہ ایک شخص اللہ کا نافرمان ہے اور کھلم کھلا نافرمانی کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اس چیز کا خواہاں ہے، خواہش مند ہے کہ اس کو ہر نعمت عطا کی جائے گی اور پھر اس کو ہر نعمت ملتی بھی ہے، تو پھر تم اس سے یہ خیال کرو، یہ سمجھو فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، کہ یہ استدراج ہے۔ اب استدراج کیا ہوتا ہے؟ استدراج یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور وہ اس عطا میں اتنے مست ہو جاتے ہیں، وہ اپنی نافرمانیوں سے اتنے بھول جاتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں اور حق پر ہیں اور سچے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور پھر اچانک ان کی سخت پکڑ ہو جاتی ہے اور پھر وہ حیران رہ جاتے ہیں اور پھر بالکل نا امید ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، یہ تو استدراج ہے۔ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کے رسول نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب انہوں نے بھلا دیا ان باتوں کو جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی فلما نسو، جب انہوں نے بھلا دیا، ما ذکروا بہ، ان باتوں کو جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی ان تک اچھائی کو پہنچایا گیا اور انہیں اچھائی کو لینے سے انکار کر دیا اور اپنے آپ کو اچھائی سے بند کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو اللہ نے منہ کھول دیے، ہر قسم کے دروازے نعمتوں کے ان کے اوپر کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ خوب مست ہو گئے اور اترانے لگے کہ ہمیں تو بھئی ہر چیز مل گئی ہے، کیا فائدہ ہوا اللہ کی عبادت کرنے یا نہ کرنے کا، ہمیں تو ہر نعمت مل رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اخذناہم بغتہ، تو پھر ایک دم ان کو سخت پکڑ لیا گیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پس وہ حیران اور ششدر اور آئندہ کے لیے بالکل نا امید ہو کے رہ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو، مسلمین کو سوچنے کا یہ زاویہ دے رہے ہیں کہ بظاہر جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہو اور اس کو تم اللہ کی نعمتیں اٹھاتا دیکھو، تو پھر اس کے پیچھے یہ ریزن ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل کے معاشرے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بے حد کرپشن کا شکار ہے، لیکن پھر بھی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہر طرف سے لوٹ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے دنیا میں ایسی مثالیں بھی دیکھی ہیں آنے والے وقت میں، جو ابھی وقت گزرا ہے، قریبی ہم سے گزرا ہے، کہ ایسے بادشاہ، ایسے سربراہ جو اپنی حکومت میں ایسے بیٹھے تھے کہ کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا تھا، اور پھر ان کا کیا حال ہوا کہ کسی کو گلیوں میں مار دیا گیا، کسی کو سولیوں پہ لٹکا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے جب لاٹھی چلتی ہے تو وہ بے آواز ہوتی ہے، تو پھر یہ استدراج کہلایا جاتا ہے
کہ جب انہیں ملتا ہے تو وہ مست ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ان سے لے لیا جاتا ہے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ان سے لے لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ آپ ہمیں عطا کریں، آپ ہمیں عطا کریں، اور ہمیں آپ اپنے پیارے بندوں میں شامل رکھیں، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ رکھیں کہ جو دنیا کے مزے لوٹنے میں اتنے مست ہو جائیں کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ ان کا رب ان سے راضی ہے یا ناراض ہے، ان کو عطا کیوں کیے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہم آپ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔